بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا تھا۔ احمد سے یقیناً غلطی ہوئی تھی، لیکن غلطی دانستہ نہیں تھی۔ اپنی دانست میں تو اس نے عقل سے ہی کام لیا تھا کہ فوراً مجھے بلانے پہنچ گیا تھا، لیکن اس کا ذہن اس امکان کی طرف نہیں گیا تھا کہ بلیک برڈ کے ساتھ ہی شاید کوئی اور بھی موجود ہو، شاید وہ آس پاس ہی یا کہیں دور چھپا ہوا ہو۔ مجھے کچھ یقین سا نہیں آ رہا تھا کہ تنہا بلیک برڈ نائلون کی ڈوری کی بندش سے آزاد بھی ہو سکتا تھا اور آفتاب کا یہ اشر بھی کر سکتا تھا، جبکہ آفتاب اس پر گن تانے کھڑا تھا۔ میرا دل ابھی پچھتاوے اور دکھ کی اس دلدل میں ہی پھنسا ہوا تھا کہ پیچھے گھر کی طرف سے ایک چیخ سنائی دی۔ وہ باریک مدھم اور ادھوری سی چیخ تھی، لیکن اس کے بعد ایک تیز نسوانی چیخ سنائی دی۔ میں اور چوکیدار واپس گیٹ کی طرف لپکے۔ احمد نے بھی آفتاب کی لاش کو وہیں چھوڑ دیا اور ہمارے پیچھے آیا۔ شمیم جیسے ہم گیٹ پر کھڑی چھوڑ آئے تھے، اندرونی دروازے کی طرف دوڑی جا رہی تھی۔ میں نے اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے پوچھا، یہ چیخیں کس کی تھیں؟ ایک چیخ تو عمار کی معلوم ہوتی تھی، دوسری شاید ملازمہ کی تھی۔ وہ رکے بغیر بولی۔ وہ اس طرح بدحواس تھی جیسے اس کے پیروں تلے انگارے بچھے ہوں، اسی لیے بگولے کی طرح دوڑی جا رہی تھی۔ مجھ سے آگے رہتے ہوئے ہی اس نے بیڈ رومز کی طرف جانے والی سیڑھیاں عبور کیں۔ اوپر پہنچ کر میں نے دیکھا شمیم کی ملازمہ ٹیرس پر بدحواس کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ نیچے لان کی طرف اشارہ کیے جا رہی تھی، لیکن اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ نیچے لان پر کچھ نہیں تھا، لیکن سامنے کا گیٹ تھوڑا سا کھلا نظر آ رہا تھا۔ اوپر عمار کے بیڈ روم کا دروازہ بھی کھلا نظر آ رہا تھا اور اس کا ایک سلیپر دروازے میں پڑا تھا۔ میں نے کمرے میں جھانکا اور میرے اندیشے کی تصدیق ہو گئی۔ عمار کمرے میں نہیں تھا، لیکن اس کے بستر کی چادر زیادہ بے ترتیب نہیں تھی اور سلیپر دروازے پر ہی پڑا ہونے سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ خود ہی اٹھ چکا تھا اور سلیپر پہن کر غالباً دروازے پر پہنچ چکا تھا جب اسے اٹھا لیا گیا۔ اٹھانے والا جو کوئی بھی تھا غالباً پہلے چھت پر پہنچا تھا اور وہاں سے ٹیرس پر کودا تھا، اور میرے بیڈ روم کا دروازہ تو کھلا ہی تھا، لیکن عین اسی وقت غالباً عمار بھی اپنے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر باہر آنے لگا تھا۔ میں نے ملازمہ کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، کون لے گیا ہے عمار کو؟ جھنجھوڑنے سے وہ گویا قدرے ہوش میں آئی اور وحشت زدہ سے انداز میں ہکلائی، وہ جی پتہ نہیں کیا بلا تھی، ریچھ تھا، بنمانس تھا، چھوٹے بابو شاید شور کی وجہ سے اٹھ کر باہر آ رہے تھے۔ میں بھی نیچے سے آئی تھی۔ وہ جناور میرے سامنے اس چھجے سے کود کر یہاں آیا اور چھوٹے بابو کو بغل میں دبا کر اور نیچے والا چھجا پکڑ کر لان میں کود گیا اور وہاں سے گیٹ کھول کر نکل گیا۔ احمد نے صرف اتنا ہی سنا اور الٹے قدموں سیڑھیوں سے نیچے چل دیا۔ شمیم کا چہرہ کفن کی طرح سفید ہو چکا تھا۔ وہ دیوانگی امیز سے انداز میں مجھے گھسیٹتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف لے گئی اور گھٹی گھٹی سی آواز میں بولی، تمہیں ہر حال میں عمار کو واپس لانا ہوگا، ہر حال میں، سن لیا تم نے؟ ہاں میں جا رہا ہوں، تم میرا گریبان تو چھوڑو۔ میں نے نرمی سے اس کے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ اسی دیوانگی امیز سے انداز میں گویا تکرار شروع کرتے ہوئے بولی، تمہیں ہر حال میں عمار کو واپس لانا ہوگا، ورنہ میں زندہ نہیں رہوں گی۔ تمہیں ہر حال میں اسے لانا ہوگا، اس لیے کہ وہ اصل میں تمہارا ہی بیٹا ہے۔ کیا بکواس ہے؟ مجھے یکدم جھٹکا سا لگا۔ میں نے تو ابھی شادی ہی نہیں کی، میرا بیٹا کہاں سے آ گیا؟ یہ کہانیاں دہرانے کا وقت نہیں ہے، وہ بدستور بیٹھی بیٹھی سی آواز میں بولی۔ ایک ماں سے بہتر کون یہ بات جان سکتا ہے کہ اس کے بچے کا باپ کون ہے؟ وہ تمہارا اپنا بیٹا ہے، جاؤ اسے واپس لاؤ۔ پھر یکدم اس کی آواز چیخ میں تبدیل ہو گئی، جاؤ۔ اس نے میرا گریبان چھوڑ کر مجھے دھکا دیا اور خود تیورا کر گر پڑی۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے شمیم کو اس کے حال پر چھوڑا اور دوبارہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ پورچ میں کھڑی ہوئی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر میں نے اسے سٹارٹ کیا۔ اس دوران چوکیدار نے پھرتی سے گیٹ کھول دیا تھا۔ میں نے اسے اس تیزی سے گلی میں نکالا کہ ٹائر بری طرح چرچرا اٹھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ احمد اور
آفتاب کی گاڑی اسی طرف کی گلی میں کھڑی ہوگی، اسی لیے احمد اس طرف آیا تھا، لیکن میرے گاڑی باہر لانے تک اس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ وہ یقیناً کسی طرف روانہ ہو چکا تھا، لیکن کس طرف یہ اندازہ لگانا میرے لیے مشکل تھا۔ صرف ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کے بعد میں نے قسمت پر بھروسہ کرتے ہوئے گاڑی گلی کے اسی سرے کی طرف بڑھا دی جو مجھے سامنے نظر آ رہا تھا۔ اس طرف ایک چھوٹا سا گراؤنڈ اور اس کے پار ایک چھوٹی سی مارکیٹ تھی۔ جب میں شمیم کے ہاں آیا تھا تو میں نے احمد کی گاڑی اسی طرف کھڑی دیکھی تھی۔ روڈ عبور کر کے گراؤنڈ کے قریب سے گزرا ہی تھا کہ ریڈیو پر سگنل موصول ہوا۔ میں نے بٹن دبا کر خفیہ خانہ کھولا اور مائک نکالا۔ احمد ناہموار سانسوں کے درمیان کہہ رہا تھا، گاڑی مجھے نظر آ گئی ہے سر، وہ چمپینزی یقیناً بچے کو لے کر اسی گاڑی میں گھسا ہے۔ اب یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ گاڑی میں کتنے آدمی ہیں۔ گاڑی ایم عالم روڈ پر مڑ گئی ہے اور مین بلیوارڈ کی طرف جا رہی ہے۔ تم تعاقب جاری رکھو احمد، میں نے حتی الامکان پرسکون لہجے میں کہا۔ میں آ رہا ہوں، گاڑی کسی قیمت پر نظر سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے۔ میں اگر زندہ رہا تو نظر سے اوجھل نہیں ہوگی سر، وہ بولا۔ بلا شبہ حیرت کی بات تھی کہ وہ لوگ ایم عالم روڈ تک پہنچ چکے تھے۔ احمد مجھ سے ایک آدھ منٹ پہلے ہی روانہ ہوا تھا۔ مجھے ایک آدھ منٹ کے لیے شمیم نے الجھا لیا تھا۔ میں ابھی غالب مارکیٹ والے موڑ پر بھی نہیں پہنچا تھا۔ اس سے ان دونوں گاڑیوں کی رفتار کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ میں نے رفتار ایک دم بڑھائی، گاڑی ایک طیارے کے سے انداز میں آگے بڑھی۔ دل تو اس وقت یہی چاہ رہا تھا کہ وہ گاڑی نہیں پرواز کرنے والی ہی کوئی چیز ہوتی اور میں چشم زدن میں اس گاڑی تک پہنچ جاتا جس کے بارے میں احمد نے اطلاع دی تھی۔ مشکل یہ تھی کہ جن سڑکوں سے میں گزر رہا تھا وہ بہت چھوٹی تھیں اور تھوڑے تھوڑے فاصلے کے بعد موڑ تھے جن کی وجہ سے میں اپنی گاڑی سے صحیح کام نہیں لے سکتا تھا۔ ایک ہاتھ سے سٹیئرنگ تھام کر ایسا ہی ایک بےہودہ سا موڑ کاٹتے ہوئے میں نے احمد سے پوچھا، گاڑی کا نمبر، ساخت اور رنگ وغیرہ؟ فاصلہ کافی ہے، ابھی میں صحیح طور پر نہیں دیکھ سکا، لیکن گاڑی بہرحال کیٹلگ ہے اور رنگ سیاہ معلوم ہوتا ہے، احمد نے جواب دیا۔ احمد بڑی ٹویوٹا میں تھا، لیکن ٹویوٹا اور کیٹلگ کا بہرحال کوئی مقابلہ نہیں تھا، تاہم مجھے امید تھی کہ احمد اسے نکلنے نہیں دے گا۔ زیادہ امکان یہی تھا کہ کیٹلگ والے کھلی سڑکوں کا رخ کریں گے۔ تنگ گلیوں اور چھوٹی سڑکوں پر انہیں بھی وہی مسائل پیش آ سکتے تھے جو مجھے درپیش تھے۔ زیادہ چھوٹی گلیوں میں بڑی گاڑیاں زحمت معلوم ہوتی ہیں۔ وہ مین بلیوارڈ پر لبرٹی کی طرف مڑ گئے ہیں سر، احمد نے اطلاع دی۔ میں اب ایم عالم روڈ پر مڑ چکا تھا۔ سڑک اب خاصی کشادہ تھی۔ میں نے رفتار کچھ اور بڑھائی تو گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ ابھی صبح صادق کے آثار نمودار نہیں ہوئے تھے، سڑک پر ٹریفک نہیں تھی۔ چند ہی لمحوں میں مین بلیوارڈ پر جا پہنچا، لیکن وہ اب بھی میری نظروں کی رسائی میں نہیں آئے۔ تاہم احمد اپنی اور ان کی پوزیشن کے بارے میں مسلسل اطلاع دیے جا رہا تھا۔ ماڈل ٹاؤن والا راؤنڈ اباؤٹ کراس کرنے کے بعد وہ سرخ بتیاں میری نظر میں آئیں جو ایک دوسرے کے آگے پیچھے کبھی ذرا دائیں اور کبھی بائیں طرف کو لہرا رہی تھیں۔ آگے والی سرخ بتیاں جو یقیناً کیٹلگ کی ٹیل لائٹس تھیں گویا ہوا میں تیر رہی تھیں۔ احمد کی سفید ٹویوٹا اب مجھے صاف دکھائی دے رہی تھی، لیکن جس رفتار سے میری گاڑی جا رہی تھی اس میں مجھے سڑک کے دونوں طرف کی کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ غیر ارادی طور پر میرے دانت پر دانت جمے ہوئے تھے۔ میں گاڑی کے بند شیشوں پر شائیں شائیں کرتی ہوا کی رگڑ محسوس کر سکتا تھا۔ یہ فلمی کار چیزنگ نہیں تھی، ٹائروں کی چرچراہٹ سنائی نہیں دے رہی تھی، گاڑیاں ایک دوسرے سے رگڑ نہیں کھا رہی تھیں اور نہ ہی دوسرے گاڑیوں سے بال بال بچتی ہوئی یا ان کے آپس میں ٹکرا جانے کا سبب بنتی ہوئی گزر رہی تھیں۔ یہ ایک نہایت خاموش تعاقب تھا، لیکن موت گویا ہمارے ساتھ پرواز کر رہی تھی، ہماری کانوں میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ فلمی کار چیزنگ میں کاریں کلا بازیاں کھا جاتی ہیں، ان کے بعض حصے ٹوٹ کر دور جا گرتے ہیں، لیکن کار سوار صرف مٹی میں لتھڑے اپنی چوٹیں سہلاتے باہر آ جاتے ہیں۔ لیکن حقیقی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا۔ مجھے معلوم تھا اس رفتار پر اندازے کی ایک ذرا سی غلطی گاڑی کو چکنا چور کر سکتی تھی اور کار سوار کو ملغوبے میں تبدیل کر سکتی تھی۔ گاڑی کے ٹکڑے بعد میں الگ ہو کر دور جا کر گرتے ہیں، اس سے پہلے گاڑی میں موجود شخص کی ہڈیاں نہ جانے کتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہوتی ہیں۔ احمد اور اس کی گاڑی دونوں ہی نے کمال کر دیا تھا۔ وہ اگلی گاڑی کے کافی قریب پہنچ چکا تھا۔
اور اس کی ہیڈ لائٹ سے روشنی کی حد تک ضرور اس پر پڑ چکی تھی کہ میں نے بھی اچھی طرح اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ سرمئی رنگ کی کیڈلک ہی تھی، اس کی نمبر پلیٹ بھی لاہور ہی کی تھی۔ اس رفتار پر ریڈیو پر احمد سے بات جاری رکھنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ میں نے مائک کندھے اور گردن کے درمیان دبا رکھا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ احمد کی گاڑی کیڈلک سے آگے نہیں نکل سکتی تھی۔ اس کا یہی کارنامہ کچھ کم نہیں تھا کہ وہ بعد میں روانہ ہو کر اس کے قریب آن پہنچا تھا اور اب اسے آگے نہیں نکلنے دے رہا تھا۔ میں نے مائک پر احمد سے کہا، میں اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں، تم پیچھے ہی رہنا۔ اس طرح اسے دونوں طرف سے گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، احمد کی گھٹی گھٹی سی آواز سنائی دی۔ ابھی میں نے گاڑی کو ذرا سائیڈ پر لانے کے لیے اسٹیئرنگ وہیل کو بال برابر حرکت ہی دی تھی کہ سرمئی کیڈلک کی کھڑکی سے اژدہے کی طرح ایک گن کی نال آہستگی سے باہر آئی۔ دوسرے ہی لمحے رات کے سکوت میں ہوا کی شائیں گویا چیخوں میں تبدیل ہو گئی۔ وہ گولیوں کی تڑتڑاہٹ تھی جس نے سکوت کا سینہ چاک کر دیا تھا۔ احمد کی گاڑی پر سب مشین گن سے برسٹ مارا گیا تھا۔ اس رفتار پر گاڑی کو لہرانا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اسٹیئرنگ وہیل پر اندازے کی ذرا سی غلطی گاڑی کو کہیں سے کہیں لے جا سکتی تھی، لیکن احمد نے کمال مہارت سے گاڑی کو لہرایا۔ اس کے باوجود میں نے شیشہ ٹوٹنے کا چھناکا سنا۔ اس کی گاڑی رکی نہیں، تاہم رفتار کم ہو گئی۔ مجھے اطمینان ہوا کہ وہ زندہ تھا۔ یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ شیشہ کہاں کا ٹوٹا تھا۔ احمد کی گاڑی کے ساتھ ہی میں نے بھی گاڑی کو لہرایا تھا، لیکن میرا مقصد کچھ اور تھا۔ میرے خیال میں وہی لمحات ان سے آگے نکلنے کے لیے مناسب ترین تھے جب ان کا ہدف احمد کی گاڑی تھی اور ان کی تمام تر توجہ اسی طرف تھی۔ میری گاڑی مکمل طور پر بلٹ پروف تھی، اس کے باوجود میں اس عالم میں ان کے قریب سے گزرنا نہیں چاہتا تھا کہ وہ عین میری گاڑی کو تاک کر اس پر برسٹ مار دے۔ وہ بہرحال مشین گن تھی، اتنے قریب سے پورا برسٹ مارے جانے پر خطرہ لاحق ہو سکتا تھا، البتہ یوں ہی اچٹتی ہوئی دو چار گولیوں سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ لیکن میں گاڑی ان سے آگے نکال لے جانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ میں احمد کی گاڑی کو اوورٹیک کر چکا تھا اور کیڈلک کو اوورٹیک کرنے ہی والا تھا کہ وہ بری طرح لہرائی۔ شاید وہ کوشش کر رہے تھے کہ مجھے آگے نکلنے کے لیے راستہ نہ دیں، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس دوران دوسرا برسٹ بھی نہیں مارا گیا تھا، حالانکہ گن کی نال کھڑکی سے باہر ہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے مجھے اندازہ ہوا کہ کیڈلک کے لہرانے میں شاید اس کے ڈرائیور کے ارادے کو دخل نہیں تھا، کیونکہ اس کے بریک بری طرح چرچرائے تھے۔ ٹائروں نے اس طرح سڑک پر رگڑ کھائی کہ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں دھوئیں کی لکیریں فضا میں بلند ہوتی دکھائی دیں۔ اگر میں نے بروقت اپنی گاڑی کو کنٹرول نہ کیا ہوتا تو وہ کیڈلک پر چڑھ گئی ہوتی، بہت برا ایکسیڈنٹ ہوتا اور شاید ہم سب کی زندگیوں کا افسانہ وہیں ختم ہو جاتا۔ کیڈلک خاصی دور تک بری طرح لہرا کر آخر کار کچے میں اتر گئی اور ایک کلا بازی بھی کھا گئی۔ کیڈلک کا کلا بازی کھا جانا آسان نہیں تھا، لیکن کچی زمین میں ایسے لمبے چوڑے گڑھے موجود تھے کہ اس صورتحال میں کیڈلک ایک آدھا نہیں کئی کلا بازیاں بھی کھا سکتی تھی۔ میں نے گاڑی سڑک کے کنارے چھوڑتے ہوئے انجن بند کیے بغیر باہر چھلانگ لگائی۔ مشین پسٹل میرے ہاتھ میں تھا اور میری کوشش تھی کہ میں کیڈلک والوں کے سنبھلنے سے پہلے ان کے سر پر جا پہنچوں، لیکن میری یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ میں اندھا دھند نشیب میں چھلانگ لگانے ہی لگا تھا کہ سب مشین گن کا برسٹ آیا۔ ایک بار پھر قسمت نے ہی میرا ساتھ دیا تھا کہ میں کسی گولی کی زد میں آنے سے بچ گیا۔ شاید کیڈلک کے الٹنے کی وجہ سے سب مشین گن استعمال کرنے والے کے حواس کچھ ٹھکانے میں نہیں تھے۔ گولیاں میرے سر سے ذرا اونچی ہی گزری تھیں۔ میں فوراً پیچھے گھوم گیا اور سینے کے بل گاڑی کی اوٹ میں لیٹ گیا۔ میں نے احمد کو دیکھنے کے لیے سر کچھ اور نیچا کر کے گاڑی کے نیچے سے جھانکا۔ احمد کی گاڑی کچھ دور پیچھے موجود تھی، اس کی ہیڈ لائٹس بھی آن تھیں، لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ احمد کہاں تھا اور کیا تدبیر کر رہا تھا۔ کیڈلک کی ہیڈ لائٹس بجھ چکی تھیں، لیکن میرے اور احمد کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن ہونے کی وجہ سے ویرانے کے کچھ حصے میں روشنی موجود تھی۔ میں نے عمار کی چیخ سنی اور میرے دل میں جیسے کسی نے خنجر کی نوک چبو دی۔ دوسرے ہی لمحے میں نے کیڈلک کے عقب سے اسی بدبخت بلیک برڈ کا بھیانک سا حوالہ نمودار ہوتے دیکھا۔ اس نے ایک بازو سے عمار کو بغل میں دبایا ہوا تھا اور اس کے دوسرے ہاتھ میں کوئی طاقتور گن تھی۔ اس نے اندھا دھند میری گاڑی کی طرف فائر کیے۔ ایک آدھ گولی شاید میری گاڑی کی
چھت سے ٹکراتی ہوئی گزری۔ وہ اس کا نتیجہ دیکھے بغیر دوسری طرف بھاگا۔ میں اس کا مقصد سمجھ گیا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ اس کے ساتھی ہمیں الجھائے رکھیں اور وہ عمار کو لے کر اندھیرے میں ویرانے کی طرف نکل جائے۔ عمار اس کی بغل میں بری طرح ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ مجھے تمام تر خدشات اور خطرات کے باوجود یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ وہ ٹھیک ٹھاک تھا، دہشت سے بھی مفلوج نہیں تھا۔ وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ چیمپینزی کے قابو میں نہ رہے، لیکن اس جسیم اور طاقتور چیمپینزی نے اسے گڈے کی طرح بغل میں دبا رکھا تھا۔ عمار جس انداز میں ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا، اس کی وجہ سے میرا بلیک برڈ پر گولی چلانا خطرے سے خالی نہیں تھا، لیکن جو ہی وہ ذرا میری سیدھ میں آیا، میں نے اس کی مجمہول سی ٹانگوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ وہ بری طرح متحرک تھا، لیکن گولی اس کی ٹانگ میں لگ ہی گئی۔ وہ بری طرح لڑکھڑایا۔ عمار کے ہاتھ میں شاید کچھ چیز تھی۔ اسی لمحے میں نے اسے اس طرح ہاتھ چلاتے دیکھا جیسے وہ خنجر سے بلیک برڈ کی آنکھ پر وار کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی کوشش شاید کامیاب ہو گئی، گو کہ وہ خنجر تو یقیناً نہیں تھا، لیکن اس وقت خنجر سے زیادہ کارآمد رہا تھا۔ ٹانگ پر میرے پسٹل کی گولی لگنے سے تو بلیک برڈ صرف لڑکھڑایا تھا، مگر عمار نے اس کی آنکھ پر جو وار کیا تھا، اس پر اس کے حلق سے ایک بھیانک چیخ نکلی جو انسانی اور حیوانی چیخ کا ایک عجیب و غریب مرکب تھی۔ اس نے عمار کو چھوڑ دیا، مگر اس کے سر پر اپنی گن کے دستے سے وار کرنے کے لیے ہاتھ بلند کیا۔ میں نے ایک بار پھر فائر کیا۔ گن اس کے ہاتھ سے نہ جانے کہاں جا گری۔ وہ عمار کو وہیں چھوڑ کر اپنی لنگڑاہٹ کے باوجود اتنی تیزی سے ملگجی روشنی کی حدود سے نکل کر اندھیرے میں غائب ہوا کہ ایک بار پھر مجھے اس کو زندہ پکڑنے یا ہلاک کرنے کی حسرت ہی رہ گئی۔ مجھے سخت پچھتاوا محسوس ہوا۔ ایک ثانیے کے لیے وہ بالکل صاف طور پر میرے ٹارگٹ پر رہا تھا۔ میں چاہتا تو اس کے ہاتھ سے گن نکالنے کے لیے فائر کرنے کی بجائے عقب سے اس کے جسم میں گولیاں اتار سکتا تھا، لیکن میں نے وہ موقع گنوا دیا تھا۔ یہ سب کچھ صرف 3 یا 4 سیکنڈ میں ہوا تھا۔ اس دوران سب مشین گن والے کو میری پوزیشن کا اندازہ ہو گیا اور اس نے ایک برسٹ اور مارا۔ سڑک سے کچھ پتھر اڑے، مجھے وہ جگہ چھوڑنا پڑی۔ اب مجھے بھی اندازہ ہو گیا کہ سب مشین گن والا کیڈلک کی ڈگی کی طرف تھا، لیکن اسی لمحے عمار نے ایک خطرناک غلطی کی۔ آخر بچہ ہی تھا، اس نے جتنی جرأت اور ہوش مندی کا مظاہرہ کیا تھا وہی ناقابل یقین تھا۔ اس کی عمر کا کوئی اور بچہ ہوتا تو شاید ان حالات میں خوف کے مارے اپنی جگہ سے حرکت بھی نہ کر پاتا۔ وہ کیڈلک سے کافی فاصلے پر تھا، چاہتا تو ادھر ادھر کسی بھی طرف بھاگ پڑتا اور اندھیرے میں پہنچ جاتا۔ اندھیرے میں وہ زیادہ محفوظ رہتا اور صورتحال واضح ہونے پر سامنے آ جاتا یا کسی اور طرف یہاں سے دور نکلنے کی کوشش کرتا، لیکن ظاہر ہے وہ کوئی پیشہ ور یا ماہر جنگجو نہیں تھا۔ بلیک برڈ سے نجات پاتے ہی وہ یکدم میری گاڑی کی طرف آنے کے لیے دوڑ پڑا۔ اس کے لیے اس نے کیڈلک سے دور رہنے کی بھی کوشش نہیں کی، لیکن شاید قدرت جو کر رہی تھی بہتر ہی کر رہی تھی۔ اس صورت میں ممکن تھا کہ سب مشین گن والا اسے ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر برسٹ مار دیتا، لیکن اب اس نے عمار کو قریب سے گزرتے دیکھ کر ہاتھ بڑھا کر پکڑنے کی کوشش کی۔ عمار اب غالباً کسی کے قابو میں آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کے دوران لات بھی چلائی۔ سب مشین گن بھی خاصی بھاری ہوتی ہے۔ وہ شخص اب یقیناً ایک ہاتھ سے گن سنبھال کر دوسرے ہاتھ سے عمار کو گھسیٹ رہا تھا۔ اس کوشش میں وہ ایک لمحے کے لیے گاڑی کی اوٹ سے ذرا نکل آیا۔ وہ لمحہ ایسا تھا کہ عمار بھی زد پر نہیں تھا، اور یہ صرف اس لیے ممکن ہوا تھا کہ میں جگہ بدل چکا تھا۔ میں نے اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھانے میں تاخیر نہیں کی اور میرے پسٹل کی گولی اسی لمحے اس کا بیجا چاٹ گئی۔ وہ شخص اچھل کر گاڑی کے پیچھے کہیں گر گیا اور سب مشین گن بھی ڈگی کے اوپر سے پھسلتی ہوئی ٹائر کے قریب آ گری، لیکن اسی شخص کے گرنے کے ساتھ عمار بھی بری طرح لڑکھڑا گیا اور گاڑی کے عقب میں گر پڑا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے اس کی گھٹی گھٹی سی آواز سنی۔ میں سمجھا اسے چوٹ لگ گئی ہے۔ میں نے صرف احتیاطاً ایک لمحہ توقف کیا تھا، ورنہ شاید میں اپنی گاڑی کے عقب سے نکل کر اس کی طرف روانہ ہو چکا ہوتا۔ وہ ایک لمحے کی تاخیر میرے لیے بڑی کارآمد رہی۔ میں یہی سمجھ رہا تھا کہ گاڑی کے عقب میں شاید اب کوئی دوسرا شخص موجود نہیں، ورنہ وہ بھی ضرور کوئی کارروائی کرتا۔ اپنی موجودگی کا
ثبوت دیتا۔ میرا خیال تھا کہ اگر کوئی ہوگا بھی تو شاید وہ گاڑی کے اندر ہوگا اور غالباً کسی چوٹ وغیرہ کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا ہوگا۔ کم از کم کسی متحرک شخص کی موجودگی کے قطعاً کوئی آثار نہیں تھے، لیکن وہاں نہ صرف ایک خبیث موجود تھا بلکہ اس کے پاس ریوالور یا پسٹل بھی تھا۔ وہ بہت ہی تحمل سے گھات لگائے بیٹھا تھا اور غالباً کسی بہت ہی کارآمد لمحے کا منتظر تھا۔ عمار لڑکھڑا کر گاڑی کے پیچھے گرا تو اس شخص کو وہ لمحہ میسر آ گیا۔ عمار دوبارہ مجھے دکھائی دیا تو اس عالم میں تھا کہ عقب سے اس کی گردن اس شخص نے بازو کے شکنجے میں بالکل اسی طرح دبوچی ہوئی تھی جس طرح میں اپنے شکار کی گردن دبوچتا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے عمار کی کن پٹی پر گن کی نال رکھی ہوئی تھی۔ مزید چالاکی اس نے یہ کی تھی کہ عمار کو بالکل گاڑی کے ساتھ چپکا دیا تھا، یعنی اپنے اور گاڑی کے درمیان سینڈوچ بنا دیا تھا تاکہ وہ ہاتھ پاؤں نہ مار سکے۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ لڑکا نڈر اور پھرتیلا تھا، اس نے اسے اچھی طرح قابو میں کیا تھا۔ وہ خود عمار کی آڑ لیے ہوئے تھا۔ رات کے سناٹے میں اس کی باری اور کھردری آواز گونجی، ٹھیک ہے دوستو، اب گن پھینک کر دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر آرام سے سامنے آ جاؤ۔ میں صرف 3 تک گنوں گا، اس کے بعد گولی لڑکے کی کھوپڑی سے گزر جائے گی۔ 1 2۔ اس نے خاصی تیزی سے گننا شروع کیا تھا۔ میں نے مشین پسٹل سامنے سڑک پر اس طرح پھینکا کہ وہ دیکھ سکے۔ اس نے مجھے سوچنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں دیا تھا اور اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ عمار کو گولی مارنے میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا۔